بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو محاضرات فی الالہیات میں باب سوم میں فصل ہفتم تک پہنچی ہے۔ انشاءاللہ آج 7ویں فصل میں وارد ہوں گے۔ 7ویں فصل پروردگار عالم کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام خدا۔ تقریباً ابھی تک صفات ذاتی کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، لیکن معمولاً علم کلام کی کتابوں میں خداوند منان کی چند صفات فعلی کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے۔ ہم بھی اسی رائج اور مرسوم طریقے کے مطابق ان چند صفات فعل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ من جملہ ان صفات فعل میں سے ایک کلام الہی ہے۔ کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہوئے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ خدا متکلم ہے، کلام کرتا ہے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی گفتگو ہے کہ خدا کلام کرتا ہے یعنی کیا، کلام خدا سے کیا مراد ہے، یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ کہ کلام خدا حادث ہے یا قدیم ہے۔ ان دو نکات کے بارے میں اس فصل کے اندر گفتگو ہوگی۔ کلام اسلامی کے تعارف میں ہم نے بیان کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ حتیٰ بعض حضرات کہتے ہیں کہ علم کلام کی وجہ تسمیہ اس مسئلہ کلام کی وجہ سے ہے۔ 2 صدی ہجری کے اندر یہ مسئلہ کلام ایک فتنے کی شکل اختیار کر چکا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان بڑے پیمانے پر یہ بحث تھی کہ خدا کا کلام حادث ہے یا قدیم ہے۔ حتیٰ مختلف فرقے بنے، مختلف لوگ، مختلف نظریات، بہت زیادہ فتنے کا عالم تھا کہ بہت سارے لوگ مارے بھی گئے، بہت سارے لوگ اپنے بعض نظریات کی بنا پر زندانوں اور جیلوں میں بھی گئے، اور حکمران بھی جیسے ہوتے معمولاً ہر زمانے کے کہ ایک مسئلہ جب فتنے کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس سے خوب استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس صفت کلام کے بارے میں بھی ایسے ہوا۔ اچھا، ہم ان 2 نکات کے بارے میں یہاں پر مختصر لیکن جامعیت کے ساتھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ کہ خدا کے کلام سے کیا مراد ہے۔ متکلمین اور فلاسفہ کے مجموعاً اگر اقوال کو دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے 3 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ جو عدلیہ کا نظریہ ہے، عدلیہ سے مراد شیعہ اور اہل سنت میں سے معتزلہ ہیں، کیونکہ وہ عدل کے بارے میں ایک خاص نقطہ نگاہ رکھتے ہیں۔ ان دونوں کو عدلیہ کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کلام خدا عبارت ہے ان اصوات اور حروف سے، اصوات یعنی وہی آواز، حروف جو خدا کے ساتھ قائم نہیں ہیں، نہ قیام حلولی رکھتے ہیں اور نہ ہی قیام عروضی رکھتے ہیں۔ قیام حلولی کا مقصد یہ ہے کہ ایک شے دوسری چیز کے اندر حلول کیے ہوئے، مثلا جیسے رنگ جسم کے اندر حلول کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیام حلولی۔ دوسرا قیام ہوتا ہے قیام عروضی، کہ وہ صفت عارض ہوتی ہے، مثلا جیسے کلام ہے کہ کلام ہماری ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کا قیام بھی قیام اعلیٰ صدوری کہیں
عروضی کہے کہ یہ صفت مجھ پر عارض ہوتی ہے کہ بہتر ہے کہ اس کو قیام صدوری کہا جائے. لیکن خدا کے ساتھ کلام اس طریقے سے کہ ایک صفت خدا کی ذات پر عارض ہوتی ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام ہے. یعنی کیا؟ خدا کسی اور چیز کے اندر ان اصوات اور حروف کو ایجاد کرتا ہے. لوح محفوظ کے اندر، جبرائیل کے اندر، پیغمبر کے اندر، حتیٰ بعض مقامات پر جیسے مثلا حضرت موسیٰ کے مورد میں آپ نے سنا اور قرآن مجید کی آیات میں بھی آیا کہ درخت کے اندر کلام کو ایجاد کیا. بس اس نظریے کے مطابق کلام وہی اصوات، آواز اور حروف ہیں کہ جن کو خدا کسی چیز کے اندر ایجاد کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب کلام کی یہ آپ تفسیر کریں گے تو اس صورت میں کلام صفات فعل میں سے ہو جائے گا، درست ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلام جب صفات فعل میں سے ہے تو پھر حادث ہوگا. جیسے فعل حدوث رکھتا ہے اسی طریقے سے یہ کلام بھی حدوث رکھتا ہے. یہ عدلیہ کا نظریہ. دوسرا نظریہ اشاعرہ کا ہے. اشاعرہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ کلام کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، وہ کلام لفظی کہلاتا ہے کہ خدا اصوات اور حروف کو کسی چیز کے اندر ایجاد کرتا ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام حادث ہے. لیکن اس کلام لفظی کے علاوہ ایک اور کلام بھی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کلام نفسی، اور وہ کلام نفسی قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے. اچھا، اس کلام نفسی سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں اشاعرہ کی عظیم شخصیت فاضل کوشجی کہ جنہوں نے شرح تجرید لکھی ہے، تجرید پر ایک بہترین شرح ہے اس کی، وہ کلام نفسی کی یوں تفسیر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک متکلم جب کلام کرتا ہے، مثلا کسی کو امر کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا ہے، بلانا چاہتا ہے، کوئی خبر دینا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، تو مختلف الفاظ کو بیان کرتا ہے نا. ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے مقصود اور معنی کو بیان کرتا ہے. تو یہ جو الفاظ کو بول رہا ہے، یہ جو الفاظ، اصوات، حروف ہیں، یہ کلام لفظی ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں. لیکن یہ خود الفاظ جو بول رہا ہے، کسی کو امر کر رہا ہے، کسی کو نہیں کر رہا ہے، کسی کو بلا رہا ہے، یہ الفاظ حقیقت میں ایک معنی سے حکایت کرتے ہیں کہ جو اس کے نفس کے اندر موجود ہے. خود اس کی ذات کے اندر ایک چیز اور ایک معنی موجود ہے جس معنی کو یہ ان الفاظ کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. کوشجی کہتے ہیں کہ وہ جو معنی متکلم کے ذات کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو ہم کلام نفسی کہتے ہیں. اس میں یہ تفصیل نہیں ہوتی، یہ عبارات کی تقطیع نہیں ہوتی، یہ حروف کی ترکیب نہیں ہوتی. ایک کلی معنی، ایک معنی ہے جو اس کی ذات کے اندر موجود ہے، آپ الفاظ کے ذریعے سے ان کو ظاہر کرتے ہیں، اس کو ہم کلام نفسی کہتے ہیں. اور خداوند متعال کے کلام سے مراد اگر آپ کی کلام لفظی ہے تو اس کو ہم حادث مانتے ہیں، اور اگر آپ کی مراد کلام نفسی ہے جو ذات الہی کے اندر وہ معنی موجود ہے، وہ کلام قدیم ہے. یہ اشاعرہ کا نظریہ ہے. اچھا، ان کے مقابلے میں ایک تیسرا نظریہ ہے جو حکماء کا نظریہ ہے، فلاسفہ کا نظریہ ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ کلام کے معنی کے اندر وسعت ہے. کیسے وسعت ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، کلام جو لفظی ہے، اگر آپ کلمے اور کلام کے روح معنی اور اصل معنی کی طرف جائیں تو آپ کو ایک وسیع مفہوم ملے گا. بھئی اس کلام سے غرض اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ جو چیز متکلم کے دل کے اندر، اپنے ذات کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس چیز کو وہ ظاہر کرتا ہے. تو پس کلمہ اور کلام در حقیقت وہ چیز ہے کہ جو نہان اور چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرے. پس کلمہ یعنی حکایت کرنے والی چیز، کلمہ یعنی بتانے والی چیز، کلمہ یعنی برملا کرنے والی چیز.
کلمہ وہ چیز ہے جو نہان اور پنہان چیز کو عیاں کرے، یہ کلمے کا اصل معنی ہے اور روح معنی ہے۔ میں ان الفاظ کے ذریعے سے کیا کرتا ہوں؟ جو میرے دل کے اندر بات موجود ہے وہ میں آپ کو ظاہر کر کے بتاتا ہوں۔ تو بس کلمہ حقیقت میں چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کا نام ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ بعض کلمات اور کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان الفاظ کی شکل میں ہیں کہ ان الفاظ کی دلالت اپنی معانی پر آپ منطق میں پڑھ چکے، یہ وضعی دلالت ہے۔ اسی طریقے سے ہر متکلم کا فعل بھی فاعل کے اندر موجود خصوصیات اور صفات کو بیان کرتا ہے، کیونکہ فعل فاعل کی خصوصیات کو ذکر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کے کمالات کو برملا کرتا ہے، لہذا فعل بھی ایک طریقے سے فاعل کا کلمہ کہلائے گا۔ اس اعتبار سے دیکھیں کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ کلمہ حق ہے، کیونکہ فعل خدا ہے۔ جب فعل خدا ہے تو وہ خداوند متعال کے کمالات کو ظاہر کرتا ہے۔ بس کلمے کا بنیادی معنی وہ ہے کہ جو چھپے ہوئے کمالات کو ظاہر کرے، چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرے۔ تو اس اعتبار سے تو کائنات کا ذرہ ذرہ کلمہ خدا ہے، اس اعتبار سے خدا متکلم ہے۔ حکماء اس طریقے سے کلام کے معنی کو وسعت دیتے ہیں۔ استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ حکماء کی بات دقیق تر بھی ہے اور عمیق تر بھی ہے، اور قرآن اور سنت کے اطلاقات کے مطابق بھی ہے، کہ قرآن مجید میں بھی موجودات کو کلمہ خدا کہا گیا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے نا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ حالانکہ فعل خدا ہے، مخلوق خدا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کلمہ ہے، کیونکہ خدا کے کمالات کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ دقیق نظر یہی نظر ہے۔ دوسرا مسئلہ یا دوسری بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ کلام خدا حادث ہے یا قدیم ہے، کہ اس کو انشاءاللہ دوسرے جلسے میں عرض کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل السابع، ساتویں فصل، کلامہ تعالی، خداوند متعال کا کلام۔ اجمع المسلمون تبعا للکتاب والسنہ علی کونہ سبحانہ متکلما، مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ خدا متکلم ہے۔ اجماع ہے تبعا للکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے اجماع کیا ہے اس مطلب پر کہ خداوند متعال متکلم ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي أَمْرَيْنِ، لیکن دو چیزوں میں اختلاف ہے۔ پہلی چیز تفسیر و حقیقت کلام ہی تعالی، خدا کے کلام کی حقیقت کی تفسیر کیا ہے؟ کیا ہے بھائی حقیقت کلام کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ دو حدوثہ و قدمہ، خدا کا کلام حادث ہے یا قدیم ہے؟ حادث اور قدیم کا پہلا معنی بیان کر چکے ہیں، یعنی حادث جو پہلے نو بعد میں وجود میں آئے، قدیم یعنی جو ہمیشہ سے ہو۔ لقد شغلت هذه المسألة بال العلماء والمفکرین الاسلامیین فی عصر العباسیین، فرماتے ہیں اس مسئلے نے مشغول کیا علماء اور اسلامی مفکرین کے ذہن کو، مشغول کر رکھا تھا عباسیوں کے زمانے میں۔ یعنی عباسیوں کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس سے خود علماء اور اسلامی مفکرین نبرد آزماتے۔ وحدثت بسببہ مشاجرات، اس مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ اختلافات وجود میں آئے۔ بل صدامات دامیہ، بلکہ نہ صرف اختلاف کہاں بلکہ خونی جھگڑے۔ صدامات وہی جو فارسی میں صدمہ کہتے ہیں نا، اسی کی تعریف بنائی ہے۔ خونی جھگڑے تھے۔ مذکورۃ فی التاریخ تفصیلا، جو تاریخ میں تفصیل سے بیان کیے گئے۔ وعرفت، اور معروف ہیں بمحنت القرآن، قرآن کا محنہ، فتنہ، سختی،
اس معنی میں فیلزمنا یا فیلزمنا البحث والتحلیل حول ذینک الامرین، پس ہم لازم کرتے ہیں یا فیلزمنا ہم پر لازم ہوتا ہے کیا؟ البحث والتحلیل، بحث اور تحلیل اور گفتگو کرنا، حول ذینک الامرین ان دونوں باتوں کے بارے میں، علی ضوء القرآن والنقل المعتبر، قرآن اور معتبر نقل کے سائے میں، اس کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ فنقول، پس کہتے ہیں، الاقوال فی تفسیر کلامہ تعالی، خدا کے کلام کی تفسیر کے بارے میں مختلف اقوال، الاقوال التی ذکرها المتکلمون والفلاسفة فی هذا المجال ثلاثۃ، اس بارے میں جو متکلمین اور فلاسفہ نے اقوال ذکر کیے ہیں وہ تین ہیں۔ نظریۃ العدلیہ، عدلیہ کا نظریہ کہ شیعہ اور معتزلہ ہے، وَهُوَ أَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَى، وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کا کلام عبارۃ عن اصوات وحروف، عبارت ہے ان آوازوں سے اور ان حروف سے کہ غیر قائمۃ باللہ تعالی قیاما حلولیا او عروضیا، کہ وہ قائم نہیں ہے خدا کے ساتھ اس طریقے سے کہ خدا کی ذات کے اندر انہوں نے حلول کیا ہوا ہو یا اس پر عارض ہوئے ہوں، قیام حلولی اور عروضی نہیں ہے، درست ہے، البتہ قیام صدوری ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، بل یخلقها فی غیرہ، بلکہ خدا اس کلام کو اپنے غیر میں ایجاد کرتا ہے، کاللوح المحفوظ، جیسے لوح محفوظ ہے، یا جبرائیل ہے، یا پیغمبر ہے، او غیر ذالک، یا ان کے علاوہ کوئی اور، حتیٰ درخت میں بھی خدا پیدا کر دیتا ہے۔ فکما یکون اللہ تعالی منعما بنعمت یوجدہ فی غیرہ، جس طریقے سے خداوند متعال منعم ہے، کوئی نعمت عطا کرتا ہے، اس کو اپنے غیر کے اندر ایجاد کرتا ہے، فہاکذا یکون متکلما، اسی طریقے سے خدا متکلم بھی ہے، بایجاد الکلام فی غیرہ، اپنے غیر کے اندر کلام کو ایجاد کرتا ہے، مثلا درخت کے اندر کلام کو پیدا کر دیا۔ ولیس من شرط الفاعل ان یحل علیہ فعل، بابا فاعل کی شرط یہ تو نہیں ہے کہ فعل اس کے اندر حلول رکھتا ہو، نہ۔ وہذا المعنی من الکلام یسمى بالکلام اللفظی، کلام کا جو یہ معنی ہے اس کو کلام لفظی کہتے ہیں۔ وہو من صفات فعلہ تعالی، یہ خدا کے صفات فعلیہ میں سے ہے، حادث بحدوث الفعل، خوب جیسے فعل حادث ہوتا ہے ایسے یہ صفت بھی حادث ہوتی ہے کیونکہ صفت فعلی ہے۔ نظریۃ الاشاعرہ، اشاعرہ کا نظریہ، یظہر من مؤلف المواقف، مواقف کا جو مؤلف ہے، مواقف کا مؤلف وہی قاضی عز الدین ایجی، ان الاشاعرۃ معترفون بالکلام اللفظی، اشاعرہ کلام لفظی کو مانتے ہیں، وبأنہ حادث، اور یہ کلام لفظی حادث ہے، ولیکنہم یدعون معنی آخر وراءہ، لیکن اس کلام لفظی کے علاوہ ایک اور معنی کا بھی وہ ادعا رکھتے ہیں، ویسمونہ بالکلام النفسی، کہ جس کو وہ کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا وہ کیا ہے؟ قال الفاضل الکوشجی فی تفسیر الکلام النفسی، فاضل کوشجی کلام نفسی کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، کوشجی وہی شارح ہے، کس کا شارح ہے؟ تجرید کا، جو خواجہ نصیر الدین طوسی کی ہے، اس کی شرح معروف شرح جدید کے نام سے۔ انما یورد صیغۃ امر او نہی او نداء او اخبار او استخبار او غیر ذلک، جو بندہ بھی صیغہ امر کو وارد یعنی پیش کرتا ہے، صیغہ نہی کو پیش کرتا ہے، ندا کو پیش کرتا ہے، کوئی خبر دیتا ہے، کوئی خبر چاہتا ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی ہے، یجد فی نفسہ ہی معانی، اپنے نفس کے اندر کچھ معانی کو محسوس کرتا ہے، یعبر عنہا بالالفاظ، جن معانی کو بیان کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے الفاظ کے ذریعے،
التی نسمیہا بالکلام الحسی، وہ جو الفاظ ہیں آپ ان کو کلام حسی یا کلام لفظی بھی کہتے ہیں۔ فالمعنی الذی یجدہ فی نفسہ، لیکن وہ معنی کہ جس کو اپنے نفس کے اندر محسوس کرتا ہے، ویدور فی خلدہ، اس کے ذہن میں وہ معنی گھومتا ہے، لا یختلف باختلاف العبارات بحسب الاوضاع والاصطلاحات، وہ الفاظ اور عبارات کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، مختلف اوضاع وضع کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا، اصطلاحات کے مختلف ہونے سے مختلف نہیں ہوتا۔ وَيَقْصِدُ الْمُتَكَلِّمُ حُصُولَهُ فِي نَفْسِ السَّامِعِ، متکلم چاہتا ہے کہ اس کو حاصل کرے، ظاہر کرے سامع کے ذہن میں، لِيَجْرِيَ عَلَى مُوجِبِهِ، تاکہ سامع اسی کے مطابق چلے۔ هُوَ الَّذِي نُسَمِّيهِ الْكَلَامُ النَّفْسِي، اسی کو ہم کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں کہ بابا وہ جو معنی انسان محسوس کرتا ہے اپنے ذہن کے اندر، یہ وہی علم ہے، یہ وہی ارادہ ہے۔ علم اور ارادے کے علاوہ جداگانہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ ایک کلام نفسی ہے اس علم اور ارادے سے ہٹ کر، ایسے نہیں ہے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْكَلَامِ عَلَى فَرْضِ ثُبُوتِهِ، اگر فرض کریں کہ کلام کا یہ معنی بھی ہو واقعاً کلام نفسی نامی، یکون من صفات ذاتہ تعالی، پھر وہ صفات ذاتی میں سے ہوگا، وقدیم بقدم الذات، کیونکہ معنی بقول ان کے وہ تو ذات کے ساتھ قدیم ہے نا۔ ولیکنہ لیس امرا وراء العلم التصوری او التصدیقی، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ جس کو یہ کلام نفسی کہتا ہے یہ وہی علم تصوری اور تصدیقی ہے۔ فلا یثبت کلاما ذاتیا بالمعنی الحقیقی للکلام، کوئی کلام ذاتی ثابت نہیں ہوتا، درست ہے، بالمعنی الحقیقی للکلام، کے کلام کا حقیقی معنی مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک کلام ذاتی ثابت کریں، نہ ایسے نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا تَسْمِيَةُ الْعِلْمِ بِالْكَلَامِ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ، لیکن علم کو مجازاً کلام کہنا، فَهِيَ خَارِجٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْبَحْثِ، خوب اس میں تو گفتگو نہیں ہے کہ آپ علم کو آئیں اور مجازاً کلام کہنا شروع کر دیں، خوب اس کے بارے میں تو گفتگو نہیں ہے۔ نظریۃ الحکماء، ذهبت الحکماء إلى أن لكلامه سبحانه مفهوما أوسع من الكلام اللفظی، حکماء اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ کلام خدا کا ایک مفہوم ہے کہ جو کلام لفظی سے وسیع ہے، بل کلامہ تعالی مساوق لفعلہ سبحانہ، بلکہ کلام خدا مساوی ہے فعل خدا کے ساتھ۔ مساوق اور مساوی ایک چیز ہے، البتہ بعض جگہوں پر دقیق مباحث میں آ کر فرق گزاری بھی کرتے ہیں کہ فی الحال اس کی طرف ناظر ہم نہیں ہیں۔ فَكُلُّ مَوْجُودٍ كَمَا هُوَ فِعْلُهُ وَمَخْلُوقُهُ، ہر موجود اس اعتبار سے کہ فعل خدا ہے، جس طریقے سے فعل اور مخلوق خدا ہے، كَذَلِكَ كَلَامُ اللَّهُ تَعَالَى، اسی طریقے سے کلام خدا بھی ہے۔ وَنُسَمِّيهِ بِالْكَلَامِ الْفِعْلِ، اس کو ہم کلام فعلی کہتے ہیں۔ توضیح ذَلِكَ ان الغرض المقصود من الکلام اللفظی، کہ یہ یہاں پر اس کلمے اور کلام کے روح معنی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے غرض اور مقصود کلام لفظی سے کیا ہوتی ہے، لیس، نہیں ہوتی، الا ابراز ما هو موجود فی نفس المتکلم، غرض اور مقصود کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ چیز کہ جو متکلم کی ذات کے اندر موجود ہے اس کو ظاہر کیا جائے اس کلام سے۔ وَمَسْتُورٌ عَنِ الْمُخَاطَبِ وَالسَّامِعِ، جو مخاطب اور سامع سے چھپی ہوئی چیزیں اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کلام کے ذریعے۔ پس فالکلام لیس الا لفظا دالا علی المعنی الذی تصورہ المتکلم، پس کلام نہیں ہوتا مگر وہ لفظ کہ جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر کہ جس معنی کو متکلم نے تصور کیا ہے۔ وَأَرَادَ إِيجَادَهُ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ، وہ معنی کہ جس معنی کو متکلم چاہتا ہے سامع کے ذہن میں پیدا کرے۔ فَحَقِيقَةُ الْكَلَامِ هِيَ الدَّلَالَةُ وَالْحِكَایَةُ، پس کلام کی حقیقت کیا ہے، وہ دلالت، حکایت گری۔ ولا شک ان الفعل يدل على وجود فاعله وعلى خصوصیاته الوجودیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فعل فاعل کے وجود پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کی خصوصیات وجودیہ، اس کے کمالات وجودیہ کو بھی بیان کرتا ہے۔ اگر فعل دقیق ہوگا تو بیان کرے گا کہ فاعل عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، درست ہے، ان چیزوں کو بھی بیان کرتا ہے۔
وَلَيْسَ الْفَرْقُ بَيْنَ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى وَدَلَالَةِ الْفِعْلِ عَلَى الْفَاعِلِ۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے جو لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے یا فعل فاعل پر دلالت کرتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ إِلَّا أَنَّ دَلَالَةَ الْأَوَّلِ وَضْعِيٌّ اعتباریٌ، صرف فرق یہ ہے کہ لفظ کی دلالت معنی پر دلالت وضعی ہے، اعتباری ہے، جعلی ہے، جبکہ وہ دلالت ثانی تکوینی عقلی، دوسرے کی فعل کی دلالت فاعل پر یہ دلالت تکوینی اور عقلی ہے، وضعی نہیں ہے، اعتباری نہیں ہے۔ والدلالۃ التکوینیۃ العقلیۃ اقوی من الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ دلالت تکوینیہ عقلیہ دلالت وضعیہ سے اقوا ہے، کسی جاہل کے جہل کرنے کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، یہ حقیقتاً اور ذاتاً ہے۔ وعلی ھذا فکل فعل من المتکلم افاد نفس الاثر الذی یفیدہ الکلام، فرماتے ہیں کہ پس ہر فعل جو متکلم سے ظاہر ہوتا ہے وہ افادہ کرتا ہے عیناً اسی اثر کا کہ جس اثر کو ظاہر کرتا ہے یا جس اثر کا افادہ کرتا ہے کلام، یعنی کلام کا جو اثر ہے عیناً وہی فعل کا اثر بھی ہے۔ کون سا اثر ہے بھائی؟ اثر یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، من ابراز ما یکتنفہ الفاعل فی سریرتہ، اس چیز کا ظاہر کرنا کہ جو فاعل کے باطن میں چھپا ہوا ہے، من المعانی والحقائق، کیا چھپا ہوا ہے؟ وہی معانی اور حقائق۔ یصح تسمیتہ کلاما، لہذا اس کو بھی کلام کہہ سکتے ہیں، من باب التوسع والتطویر، مفہوم کو توسعہ دیتے ہوئے۔ ونظریۃ الحکماء فی تفسیر کلامہ تعالی مطابق لاطلاقات الکلام الالہی فی الکتاب والسنہ، کہتے ہیں حکماء کا جو نظریہ ہے کلام کی تفسیر کے بارے میں مطابق ہے کلام الہی کے اندر، وہ کلام الہی جو کتاب و سنت میں وارد ہوا ہے اس کے اطلاقات کے مطابق ہے۔ قرآن مجید میں بھی کلمے اور کلام کے جو اطلاقات ہیں وہ اسی حکماء کی تفسیر کے ساتھ زیادہ سازگار ہیں۔ فالقرآن یصف المسیح علیہ السلام، قرآن حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کو یوں بیان کرتا ہے، اس کی توصیف یوں کرتا ہے، بِأَنَّهُ کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، التی القاها الی مریم العذراء، کہ جس کو خدا نے القاء کیا جناب مریم کی طرف۔ قال تعالی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، فرماتے فقط اور فقط عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، جس کو القاء کیا ہے حضرت مریم کی جانب، وروح منہ، اور خدا کی بارگاہ سے روح ہے یہ۔ وقد فسر الامام علی علیہ السلام، امیر المؤمنین، امیر بیان نے بھی جو تفسیر کیا ہے قول خدا کو اسی طریقے سے، وقد فسر قولہ تعالی بفعلہ، خدا کے قول کو اس کے فعل سے تفسیر کیا، خدا کا قول یعنی اس کا فعل، الذی ینشئہ ویمثلہ، وہ کہ جس کو انشاء کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ حیث قال، امیر بیان نہج البلاغہ میں یوں فرماتے، یقول لمن اراد کونہ کن فیکون، جس کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے خدا اسے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لا بصوت یقرا، یہ کن فیکون ایسے آواز سے نہیں ہوتا جو آواز کانوں کے ساتھ ٹکرائے، ولا بنداء یسمع، کوئی ایسی آواز نہیں ہے کہ جو سنی جائے، وانما کلامہ سبحانہ فعل منہ، خدا کا کلام پروردگار عالم کا فعل ہوتا ہے، انشأہ ومثلہ، کہ جس کو انشاء کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ وبذالک یظہر، اس کے ذریعے سے ظاہر ہوا کہ ان الصواب من الآراء المتقدمۃ هو نظریۃ الحکماء، وہ نظریہ کہ جو صحیح ہے وہی حکماء کا نظریہ ہے۔ واما نظریۃ العدلیہ من المتکلمین، جو متکلمین عدلیہ ہیں ان کا جو نظریہ ہے، فہی غیر منطبقۃ علی جمیع مصادیق کلامہ سبحانہ، خدا کے کلام کے تمام مصادیق کو شامل نہیں ہے، فقط کلام لفظی کو شامل ہے لیکن کلام تکوینی کو شامل نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ قِسْمٌ قَلِيلٌ مِّنْهُ، یہ تو ایک معمولی سی قسم ہے۔
وَأَمَّا نَظَرِيَّةُ الْأَشَاعِرَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لیکن اشاعرہ نے جو اپنی جانب سے بات گھڑ لی ہے نہ وہ کتاب میں ہے نہ سنت میں ہے۔ فَالْعَدْلِيَّةُ أَصَابُوا فِي جِهَةٍ وَأَخْطَئُوا فِي جِهَةٍ أُخْرَى، بس عدلیہ ایک لحاظ سے تو صحیح ہے لیکن ایک لحاظ سے غلط ہے۔ تفسیر درست کی ہے کلام لفظی کی، لیکن اس کو محدود کر دیا کلام کو فقط کلام لفظی میں، کلام تکوینی کی طرف نہیں گئے، اس اعتبار سے اشتباہ ہے۔ بس اصابوا فی جعلہم کلامہ تعالی من صفات افعالہ سبحانہ، اس اعتبار سے یہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ کلام خدا کی صفات فعلیہ میں سے۔ وَأَخْطَئُوا فِي حَصْرِهِ فِي الْكَلَامِ اللَّفْظِ، لیکن یہ غلطی ہے کہ انہوں نے کلام خدا کو فقط کلام لفظی میں محدود کر دیا۔ وَلَكِنَّ الْأَشَاعِرَةَ أَخْطَئُوا فِي جِهَتَيْنِ، اشاعرہ دونوں باتوں میں غلط ہے۔ ایک تو فی حصر کلام الفعلی بالکلام اللفظی، وہ کہتے ہیں کہ کلام فعلی فقط کلام لفظی ہے، یہ بات ان کی غلط ہے۔ وفی ادعاء قسم آخر من الکلام سموہ بالکلام النفسی، اور دوسرا یہ ادعا کہ بھئی کلام کی ایک اور قسم بھی ہے کہ جس کو کلام نفسی کہتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ وجعلوہ وصفا ذاتیا لہ تعالی، اور اس کو خدا کی وصف ذاتی قرار دیا، یہ بات بھی ان کی غلط ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔